بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ابھی حالیہ دنوں میں ورفعناہ مکانا علیہ کی ایک ایسی تفسیر سامنے آئی جسے سن کر بندہ حیران رہ جائے کہ آج تک کسی مفسر نے اس آیت کی ایسی تفسیر نہیں لکھی۔ بالکل معنوی تحریف ہے اور سراسر کذب بیانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ اس آیت کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے، حالانکہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور مولا علی دونوں کے لیے ہے، اور دونوں کا مزار ایک جگہ پہ ہے، لہذا پتہ چلا مولا علی کی کیا شان ہے۔ یہ شان نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس پہ راضی نہیں ہے۔ کیونکہ مولا علی تو قرآن و سنت پہ راضی ہیں، اور قرآن و سنت میں یہ تو کہیں بیان نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ آسمانوں پر ہیں، ان کا بلند مقام یہاں پہ جو ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ان کا بلند مقام کیا۔ ان کا بلند مقام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے میرے سامنے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، قرآن پاک کے پہلے مفسر ہیں، اور انہوں نے اس آیت کے ضمن میں کیا لکھا دیکھیے۔ یہ لکھتے ہیں ورفعناہ مکانا علیہ فی الجنہ۔ یہ جو ورفعنا مکانا علیہ ہے، اس سے مراد ہے کہ جنت میں ان کا بلند مقام کیا۔ ان کا بلند مقام کہاں کیا؟ جنت میں۔ اسی طرح تفسیر طبری ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے تفسیر طبری، انہوں نے مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ ذکر ان اللہ جل ثناؤہ رفعہ وہو حی الی السماء الرابعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رفعت، ان کی ثنا، ان کی تعریف یہ بلند فرمائی، اور انہیں چوتھے آسمان پر اٹھایا، بلند فرمایا۔ اب دیکھیے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلند فرمایا، یہ ذکر ہے، اور یہی صحیح ترین قول ہے، مذہب اہل سنت یہی ہے۔ ہم رافضی مذہب کی بات نہیں کر رہے، یہ ہے تفسیر مظہری، اور اس میں بھی انہوں نے دیکھ لیں کیا لکھا، ورفعناہ مکانا علیہ، مطلب بلند مقام سے مراد بعض علماء کے نزدیک نبوت کے شرف کے ساتھ بلند درجہ عطا فرمانا اور اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے، اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد جنت ہے، بعض نے فرمایا چھٹا یا چوتھا آسمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس کی تفسیر ہے۔ ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام پر، اور وہ اونچا مقام کیا ہے؟ یعنی آسمانوں پر بلند فرمایا۔ اسی طرح یہ ہے تفسیر در منثور، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ فرماتے ہیں ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اہل زمین کا ظلم اور احکام الہی میں حدود سے تجاوز دیکھا تو ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھٹے آسمان پر اٹھا لیا۔ ورفعناہ مکانا علیہ سے یہی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال ہوا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ جواب فرمایا ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، آسمانوں پر ہے۔ اسی طرح یہ ہے تفسیر خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، مفسر کون ہے؟ صدر الافاضل بدر المماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا میں انہیں علو مرتبت عطا کیا، یا یہ معنی ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ اور اسی کے ضمن میں آپ جو ہے واقعہ نقل فرماتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، اور ملک الموت کو یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موت کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، تو مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو روح قبض کر لی، پھر تھوڑی دیر بعد واپس ڈالی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دیکھنی ہے، اس پر سے گزرنا ہے، تو جہنم دوزخ دیکھی، اس پر سے گزرے۔ پھر فرمایا مجھے جنت دیکھنی ہے، جنت جانا ہے، پھر جنت تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ملک الموت نے کہا کہ واپس تشریف لے آئیے اپنی جگہ پہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو میں نے چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ بھی میں گزر چکا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو جنت چلا جائے اسے نکالا نہیں جائے گا، تو اب میں تو یہ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت ملک الموت کو اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملک الموت میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، یہ جنت رہنا چاہتا ہے، انہیں جنت ہی رہنے دو۔ اب یہ ہے اس آیت کی تفسیر، لیکن رافضیوں کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کا معنی بدلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حیا نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی صحیح تفسیر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔